بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمہیں کیا ہے، بس تمہیں کیا ہے کہ منافقوں کے بارے میں دو جماعتیں ہو رہے ہو، اور اللہ نے انہیں عہدہ کیا ان کی کمائیوں کی وجہ سے۔ کیا تم ارادہ رکھتے ہو کہ تم ان کو ہدایت دو جس کو اللہ نے بھٹکا دیا؟ اور جس کو اللہ بھٹکا دے پس ہرگز آپ اس کے لیے کوئی راستہ نہیں پائیں گے۔ وہ تو چاہتے ہیں کاش تم بھی کفر کرو جیسے انہوں نے کفر کیا، بس تم برابر ہو جاؤ، بس تم نہ بناؤ ان میں سے دوست حتیٰ کہ وہ ہجرت کریں اللہ کی راہ میں۔ بس اگر وہ پھر گئے بس ان کو پکڑو اور ان کو قتل کرو جہاں بھی تم انہیں پاؤ، اور تم ان میں سے کسی کو نہ دوست بناؤ اور نہ مددگار، سوائے کہ جو اس قوم سے جہاں ملیں کہ تمہارے اور ان کے درمیان پختہ عہد ہوں، یا تمہارے پاس آئیں ان کے سینے رکے ہوں تم سے لڑائی کرنے سے یا اپنی قوم سے لڑائی کرنے سے۔ اور اگر اللہ چاہے ضرور ان کو مسلط کر دے تم پہ، بس وہ تم سے لڑائی کریں گے۔ بس اگر وہ تم سے ہٹ جائیں اور بس تم سے لڑائی نہ کریں، تمہاری طرف صلح کا پیغام ڈالیں، بس اللہ نے تمہارے لیے ان کے خلاف کوئی راستہ نہیں بنایا۔ ان قریب تم پاؤ گے دوسرے وہ جو ارادہ رکھتے ہیں کہ تم سے امن میں رہیں اور اپنی قوم سے امن میں رہیں، جب بھی انہیں لوٹایا جاتا ہے فتنہ کی طرف اس میں اوندے چلے جاتے ہیں۔ بس اگر وہ تم سے نہ ہٹیں اور تمہاری طرف صلح کا پیغام نہ ڈالیں اور تم سے اپنے ہاتھ نہ روکیں، بس ان کو پکڑو اور ان کو قتل کرو جہاں بھی تم انہیں پاؤ، اور یہی تم وہ کہ ہم نے تمہارے لیے ان کے خلاف سندے سری رکھی ہے۔ کسی مومن کے لیے نہیں قتل کرتے مومن کو سوائے بھول کر، اور جو قتل کرے مومن کو بھول کر بس آزاد کر دے ایک مومن غلام، اور خوں بہا ادا کرے مقررہ اس کے وارثوں کو سوائے کہ وہ معاف کر دیں۔ بس اگر وہ ایسی قوم میں سے ہو کہ جو تمہارے دشمن ہیں اور وہ مومن تھا، بس آزاد کر دو ایک مومن غلام۔ اور اگر وہ ایسی قوم میں سے تھا کہ تمہارے ان کے درمیان پختہ عہد ہوں، بس خوں بہا ادا کرو اس کے وارثوں کو مقررہ، اور آزاد کرو ایک مومن غلام۔ بس جو نہ پائے تو روزے رکھ لے مسلسل 2 مہینے، یہ توبہ ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اور جو قتل کرے مومن کو بس اس کی جان بوجھ کر، بس اس کی سزا جہنم ہے، اس میں ہمیشہ رہے گا، اس پر اللہ کا غضب ہے، اور اس کی لعنت ہے اس پر، اور اس نے اس کے لیے عذاب عظیم تیار کر رکھا ہے۔ ایمان والو، جب تم اللہ کی راہ میں چلو بس تحقیق کر لیا کرو، اور نہ کہو اس کو جو تمہاری طرف سلام ڈالے کہ تم مومن نہیں، تم دنیا کی زندگی کا سامان تلاش کرتے ہو، بس اللہ کے یہاں غنیمتیں بہت سی، اس طرح تم بھی تھے پہلے، بس اس نے تم پر احسان کیا، بس تحقیق کر لیا کرو، بے شک اللہ تمہارے عملوں سے خبردار ہے۔ برابر نہیں ہے بیٹھنے والے مومنوں میں سے جو بے ضرر ہیں اور جو جہاد کرنے والے ہیں اللہ کی راہ میں اپنے مالوں سے جانوں سے۔ اللہ نے فضیلت دیا ہے مجاہدوں کو اپنے مالوں سے اور جانوں سے، جہاد کرنے والوں کو بیٹھنے والوں پر درجے ہیں، اور ہر ایک کے لیے اللہ کے اچھے وعدے ہیں، اور اللہ نے فضیلت دی ہے جہاد کرنے والوں کو بیٹھنے والوں پر اجر عظیم کی، یہ درجے ہیں اس کی طرف سے، مغفرت ہے اور رحمت ہے، اور اللہ بخشنے رحم والا ہے۔ بے شک وہ لوگ جن کو فرشتے فوت کریں گے، جن نے اپنے اوپر ظلم کیا ہوگا، تو فرشتے انہیں کہیں گے کیا بات تھی تمہیں؟ وہ کہیں گے ہم کمزور تھے زمین میں۔ وہ کہیں گے کہ اللہ کی زمین کھلی نہ تھی بس تم اس میں ہجرت کرتے؟ بس یہی وہ لوگ ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بری جگہ باز گشت ہے۔ سوائے ان کمزوروں کے جو مرد عورتیں بچے ہیں جو استعداد نہیں رکھتے کسی ہیلہ کی، اور نہ ہی وہ راستے کی ہدایت رکھتے ہیں، بس یہی وہ لوگ ہیں کہ شاید اللہ ان کو معاف کر دے، اور اللہ معاف کرنے والا بخشنہار ہے۔ اور جہاد جو ہجرت کرے اللہ کی راہ میں، وہ زمین میں کھلی جگہیں پائے گا بہت سی اور وسعت، اور جو نکلا اپنے گھر سے ہجرت کرتے ہوئے اللہ کی طرف اس کے رسول کی طرف، پھر اس کو موت آ گئی، بس بلا شبہ اس کا اجر اللہ کے ذمہ رہا، اور اللہ بخشنہار رحم والا ہے۔ اور جب تم چلو زمین میں بس تم پر کوئی گناہ نہیں کہ نماز قصر کر لو، اگر تمہیں خوف ہو کہ کافر تمہیں فتنہ میں ڈال دیں گے، بے شک کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ اور جب آپ ان میں ہوں بس ان کو نماز پڑھائیں، بس کھڑی ہو ایک جماعت ان میں سے آپ کے ساتھ، اور وہ اپنا اسلحہ لیے رہیں، بس جب وہ سجدہ کر چکیں بس وہ تمہارے پیچھے ہو جائیں، اور دوسری جماعت آ جائے جنہوں نے نماز نہ پڑھی وہ آپ کے ساتھ پڑھ لیں، اور وہ ہوشیار رہیں اور اپنا اسلحہ لیے رہیں۔ کافر چاہتے ہیں کہ کاش تم غفلت میں پڑ جاؤ اپنے اسلحے سے اپنے سامان سے، بس وہ تم پر یکبارگی حملہ کر دیں، اور نہیں گناہ تم پر اگر تمہیں تکلیف ہو بارش کی وجہ سے یا تم بیمار ہو کہ تم رکھ دو اپنا اسلحہ اور ہوشیار رہو، بے شک اللہ نے کافروں کے لیے عذاب رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ بس جب تم نماز پڑھ چکو بس اللہ کا ذکر کرو کھڑے کھڑے بیٹھے بیٹھے اپنے پہلوؤں کے بل، بس جب تم مطمئن ہو جاؤ تو بس نماز قائم کرو، بے شک نماز مومنوں پر اوقات کے لحاظ سے فرض ہے۔ اور سستی نہ کرو قوم کے تعاقب میں، اگر تمہیں تکلیف پہنچتی ہے بس بے شک ان کو بھی تکلیف پہنچتی ہے جیسے تمہیں تکلیف پہنچتی ہے، اور تم امید رکھتے ہو اللہ سے جو وہ امید نہیں رکھتے، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ فما لکم پس تمہیں کیا ہے فی المنافقین فئتین، منافقوں کے بارے میں 2 جماعتیں ہوئی۔ اچھا یہ یاد رکھیں ترجمے میں لے خیال رکھو کہ ان آیتیں جس نازل ہوئی ہیں 2 ہی بڑے شہر ہیں، مکہ تے مدینہ۔ مدینہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے،
مسلمانوں کی جماعت انہوں نے لی اتنے یہودی بھی آباد ہے مکہ ہے کافر کو جس ہماری آیت نازل بھی ہونی مکہ کو فرگڑا ہے اتنے سارے بت پہ رہے جتنے طواف کر رہے کعبہ جی کر رہے کعبہ نے گردا گرد کر رہے ان آیت نازل ہونی بھی اتنا سمجھا سی جسے آدمی تصور کرے نا کہ کس طرح آیت آنی بھی بس تمہیں کیا ہے کہ منافقوں کے بارے میں دو جماعتیں ہو رہی ہیں منافق تمہارا دیکھتا ہوں وہ جڑے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم عہد سے نکلے 1000 نکلے تھے 300 اور آ رہے ہیں عبداللہ بن ابی نال بھائی اسی یہ تھی لڑساں پہلے نہ پا چل پے تھے چل کے کوئی میل دو طے کر کے پیچھے مڑا انہوں نے باری کچھ لوگ نے بھی ان لڑائی کرا جن اصل دھوکھا تک پیچھے مڑا اے مسلمانوں چ کئی یہ جے لوگ بھی ہے جڑے جب مکے چ اتوں بہنے رہنے اتنے آنے مدینہ پھر چلے ہوئے مڑ کے انہوں نے باری بھی لوگوں نے دور آئی ہیں انہیں طرف بس میں کیا ہے کہ منافقوں کے بارے میں دو جماعتیں ہو رہے ہو واللہ ارکسہم بما کسبوا اللہ نے ان کو اوندا کر رکھا ہے ان کی کمائی کی وجہ سے مطلب اس لیے سارا مسلم دنیا کے مسلم اسلام نہیں ہے صرف مدینے چ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے اتنے بھی کوئی لوگ دل میں یقین ہے مطلب پورا بقی تو ہی سارا جو نہیں ہے اتنے کئی لوگ آ کے تو پھر بدلنے رہنے جس لیے آدمی بدلے تو سمجھو نا ارکسا عمودہ ہو گئے واللہ ارکسہم بما کسبوا اللہ نے ان کو اوندا کر دیا ان کی کمائی کی وجہ سے کیا تم ارادہ رکھتے ہو کہ تم اس کو ہدایت دو جس کو اللہ نے بھٹکا دیا اور جس کو اللہ بھٹکا دے بس سارے کتاب اس کے لیے راستہ نہیں پائیں گے جب وہ جس لیے وہ شہر ہے مکہ تو مدینہ مدینہ تو مکہ جدہ اپنی جگہ موجود ہے سارے اتنے غیر مسلم یمن اپنی جگہ موجود ہے سارے غیر مسلم ہندوستان کھلا ہی اپنی جگہ پہ سارے غیر مسلم صرف اسلام وغیرہ ہے تو مدینے تو بھی تھوڑا جائے سالم نہیں ہے اجے یہودی اتنے موجود ہے یہ صورت پھر لوگ مختلف رائے قائم کرنے کو نے پھر اس خیال تھی کہ پتہ یہ حالات بدل تو بدلنے رہنے ودو تم چاہتے ہو وہ چاہتے ہیں میں نے منافقین ڈیڑھ وہ چاہتے ہیں تم بھی کفر کرو جیسے انہوں نے کفر کیا بس تم برابر ہو جاؤ مطلب ان مخالفین جڑے وہ چاہتے یہ سنال ہو جاتے اسی یہ نئی تحریک تو ہٹ بھی نہیں بس نہ بناؤ ان میں سے دوست حتیٰ کہ وہ ہجرت کریں اللہ کی راہ میں بس اگر وہ پھر گئے بس پکڑو ان کو اور ان کو قتل کرو جہاں بھی تم انہیں پاؤ اور تم ان میں سے کسی نہ دوست بناؤ نہ مددگار سوائے ان کے جو ایسی قوم سے جا ملیں کہ تمہارے اور ان کے درمیان پختہ عہد ہوں کتابیں نہ آنے ان کو مانے بھائی فلانے بندے نے بھائی اتنے رلو تو نہیں انہوں نے معاہدے ہوئے سوائے ان لوگوں کے جو اس قوم سے جا ملیں کہ تمہارے اور ان کے درمیان پختہ عہد ہوں یا وہ تمہارے پاس آئیں ان کے سینے رکے ہوں تم سے لڑائی کرنے سے بھائی تم سے لڑائی نہیں کرنا چاہنے یا اپنی قوم سے لڑائی کرنے سے اور اگر اللہ چاہے ضرور ان کو مسلط کر دے تم پہ بس وہ تم سے لڑائی کریں گے بھائی تم نرمی نہ برتو اگر ان غالب آ جائیں تو ختم کر سو اور اگر اللہ چاہے ضرور ان کو مسلط کر دے اور اگر اللہ چاہے ضرور مسلط کر دے ان کو تم پر بس ضرور وہ تم سے لڑائی کریں گے بس اگر وہ تم سے ہٹ جائیں بس اگر تم سے لڑائی نہ کریں تمہاری طرف صلح کا پیغام ڈالیں سلم میں نے صلح الکو ڈالیں بس اللہ نے تمہارے لیے ان کے خلاف کوئی راستہ نہیں بنایا عنقریب تم پائے گے دوسری وہ جو ارادہ رکھتے ہیں کہ تم سے امن میں رہیں اور اپنی قوم سے امن میں رہیں مطلب یہ جی بھی ہے جڑے جنگ نہیں کرنا چاہتے پر پھر اگی گل سی علامہ ردو الی الفتنۃ اور کسوخ ہوئی جب انہیں فتنہ کی طرف لوٹایا جاتا ہے اس میں اندھے چلے جاتے ہیں بھائی پھر سستی نہیں کرتے یاد والے پاس نہیں آنے جب بھی وہ لوٹائے جاتے ہیں فتنہ کی طرف اس میں اندھے چلے جاتے ہیں فَإِن يَعْتَزِلُوكُمْ بس اگر وہ تم سے نہ ہٹیں اور تمہاری طرف صلح کا پیغام نہ ڈالیں اور تم سے اپنے ہاتھ نہ روکیں اتنے دوبارہ لم استعمال نہیں ہوئے میں نے لم یلکن یا لم اور تم سے اپنے ہاتھ نہ روکیں بس ان کو پکڑو ان کو قتل کرو جہاں بھی تم انہیں پاؤ اور یہی تم وہ ہو کہ ہم نے تمہارے لیے ان کے خلاف سندے سری رکھی ہے یہ تساں غلبہ جیسا مسلمان یہ گل ختم ہو گئی کہ پھر جیسے کہ مومن کے لیے نہیں قتل کرے مومن کو اللہ خطا سوائے بھول کر ہوگا نا اس ہمارے تیر شکار ہونے شکار کسی ہرن تھے اس کے درمیان بندہ آ گیا اس نے قتل نہ ارادہ نہیں ہے پھر ہو گیا اور مومن کے لیے نہیں قتل کرے مومن کو سوائے بھول کر اور جس نے قتل کیا مومن کو بھول کر بس
آزاد کرے ایک مومن غلام، تحریر رقبت مومنہ، یہ تو گل ختم ہو گئی. پوری دنیا سے کوئی نہیں مجھے آدمی آ کے مومن مستقری کی سے آزاد کر سکے. اور خون بہا ادا کرے اس کے وارثوں کو، دیا میں نے خون بہا مسلمہ جو مقررہ ہو، الا علی اس کے وارثوں کو. دیت پہلے زمانے 100 اٹھے ہوں بھی 100 ہی اٹھے، 100 اٹھ مطلب رلے ملے ساری اعلیٰ قسم نہ 100 تعداد ہوئے، اس جڑی قیمت بنے اس کے وارثوں کو دو. اللہ یہ صدق، ہاں وہ معاف کر دیں، کوئی انہوں آخنا سی نہ دینا بات ٹھیک ہے، یہ ان کے تو نہ دیو. فین کان من قوم عدو لکم، بس اگر وہ اس قوم میں سچا تھا جو تمہاری دشمن ہے، جو بندہ مارا گیا وہ مومن اور مومن تھا، فتحریر رقبت مومنہ، بس آزاد کرو مومن غلام. اور اگر ایسی قوم میں تھا کہ تمہارے اور اس کے درمیان پختہ عہد تھے، بس خون بہا ادا کرو مقررہ اس کے وارثوں کو اور آزاد کرو ایک مومن غلام. اور جو نہ پائے تو بس روزے رکھ لے 2 مہینے مسلسل متتابعین، مطلب 60 دن ہونے کہ 8ویں یا 8ویں دن اس کو روزہ کر چھوڑے، پھر موڑے شروع کر سکتے، مطلب اس نے پوری نہیں ہونی. یہ توبہ اللہ کی طرف سے، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے. اور جو قتل کر دے مومن کو، یہ تو بھول کے ہوا نا، پھر جان بوجھ کر متعمدان، بس اس کے ساتھ جہنم ہے، اس میں ہمیشہ رہے گا، اس پر اللہ کا غضب ہے اس کی، اور اس نے اس پر لعنت کیا ہے، اور اس نے اس کے لیے عذاب عظیم تیار کر رکھا ہے. ایمان والو جب تم چلو زمین میں بس تحقیق کر لیا کرو، اور نہ کہو اس کو جو تمہاری طرف سلام کا پیغام ڈالے کہ تم مومن نہیں. بہت سارے واقعات تھے کتابوں نے لکھے کہ ایک واقعہ اسامہ اور انہوں نے ان کے چند بندے نال بہنے پہ اگوں انہیں محسوس ہو بھی مکے والے کوئی بندے آنے پہ انہیں نعرہ لگایا، وہ نعرہ لا رہے اللہ، نعرہ تکبیر تے اللہ اکبر، نے سارے آخر اتنے بھی بندہ اللہ اکبر ٹیلے دے چڑھانے اجر چڑھانے پہ تلّہ کہ تھے السلام علیکم بھی آخر انہوں سے مار چھوڑا. اس نے جڑا مال جو پکڑ کے مدینے کے حضور دسنے یہ واقعہ حضور فرمایا کہ بعد ان کا لا الہ الا اللہ، وہی بعد اس کی وہی اسلام پہ جو گل کی اس کے بعد انہیں جواب دینے چپ ہوا ہے بھائی میں کیا کروں. یہ دس کہ ایک تو انہوں نے واقعہ بہت سارے واقعے یہ ہوئے. تو ایمان والے جب چلو زمین اللہ کی راہ میں تو تحقیق کر لی کرو، اور نہ کہو اس کو جو تمہاری طرف اسلام کا پیغام ڈالے کہ تم مومن نہیں ہے، تم دنیا کی زندگی کا سامان تلاش کرتے ہو. بس اللہ کے یہاں بہت سی غنیمتیں ہیں. اس طرح تم بھی پہلے تھے، مطلب یہ جڑے ناز کرنے والے ایسی مسلم ہیں، کوئی چاہے پہلے جتنے صحابی ہے کوئی پہلے تو وطن کی عبادت کرنے رہے، پھر اتفاق نہیں اسلام والے پاس آ گئے. کذالک کنتم من قبل، اس طرح تم بھی تھے پہلے، بس اللہ نے تم پر احسان کیا، بس تحقیق کر لی کرو، بے شک اللہ تمہارے عملوں سے خبردار ہے. برابر نہیں ہے بیٹھنے والے مومنوں میں سے بے ضرر، غیر اولو ضرر تم را دے. ایک صحابی نہیں گئے غزوہ عبداللہ بن ابن مکتوم، تو نابینا ہے، اس میں یا نابینا ہوئے یا لنگڑا ہوئے اس نے اجازت یا بیمار ہو. برابر نہیں ہے بیٹھنے والے مومنوں میں سے جو بے ضرر ہیں اور جو جہاد کرنے والے ہیں اللہ کی راہ میں مالوں سے جانوں سے. اللہ نے فضیلت دے رکھی ہے مجاہدوں کو، مالوں سے جانوں سے جہاد کرنے والوں کو. بیٹھنے والے پر درجے ہیں، اور ہر ایک سے اللہ کے اچھے وعدے ہیں. اور اللہ نے فضیلت دی جہاد کرنے والوں کو، بیٹھنے والوں پر اجر عظیم کی درجے ہیں اس کی طرف سے، اور مغفرت ہے اور رحمت ہے، اور اللہ بخشنے اور رحم والا ہے. بے شک وہ لوگ جن کو فرشتے فوت کریں گے، جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہوگا، وہ کہیں گے کہ تمہیں کیا تھا، فیما کنتم، فیما کنتم، تم کس حالت میں تھے، کیوں ایسے. یہ مکے والے طرف اشارہ ہوئے بھی کچھ لوگ تھے مسلمان ہیں تو مدینہ نہیں گئے، فرشتے جو فوت کرنے والے کیوں کی گل ہے. کالو کنہ مصدفین فی الارض، وہ کہیں گے ہم زمین میں کمزور تھے. کالو علم تکن ارض اللہ واسعہ، وہ فرشتے کہیں کہ کیا اللہ کی زمین کھلی نہ تھی، بس تم اس میں ہجرت کرتے. بس یہی وہ لوگ ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بری جائے باز گئے تھے. سوائے ان کمزوروں کے جو مرد ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، جو استطاعت نہیں رکھتے کسی ہیلہ کی، اور نہ ہی ہدایت رستے ہیں راستے کی. مطلب کچھ جو راہ نہیں پتہ ہے مدینہ کے دورے، تو کچھ انہیں ٹنگ نہیں آنا ہے بہنے نا، تو انہیں معاف. بس یہی وہ لوگ ہیں کہ شاید اللہ انہیں معاف کرے، اور اللہ معاف کرنے والا بخشنہار ہے. اور جو ہجرت کرے اللہ کی راہ میں زمین
زمین میں کھلی جگہیں پائے گا، مراغمن کھلی جگہیں بہت سی پائے گا، اور فرصت، اور جو نکلا اپنے گھر سے ہجرت کرتے ہوئے اللہ کی طرف اس رسول کی طرف، پھر اس کو موت آ گئی، بس بلا شبہ اس کا اجر اللہ کے ذمہ رہا، اور اللہ بخشنہار رحم والا ہے۔ اور جب تم چلو زمین میں چلنا محاورہ ہے، مطلب اگر سب نکلے ہو تجارت واسطے وہ بھی زمین میں چلنا، تو غزوہ واسطے تم ہی جب تم چلو زمین میں، تم پر کوئی حرج نہیں کہ تم نماز میں قصر کر لو، قصر میں 4 جگہ 2 رکعتیں پڑھنی، اگر تمہیں خوف ہوگی کافر تمہیں فتنہ میں ڈال دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بندے سوال کیا جی کہ اسی تو یہ ہوں نماز پڑھنے قصر کیوں پڑھنے ہیں، ہوں تو سا کافر کوئی کچھ نہیں آخر۔ حضرت عمر جواب تو میں بھی ایک گل کی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور فرمایا یہ صدقہ بھی تو سیسا قبول کر لیں، اللہ نے تو اللہ نے مہربانی ہے، بے شک کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں، اور جب آپ ان میں ہوں بس ان کو نماز پڑھائیں، ویزا کن تفیم، آپ ان میں ہوں بس ان کو نماز پڑھائیں، بس کھڑی ہو جائے گی جماعت ان میں سے آپ کے ساتھ، اور وہ اپنا اسلحہ لیے رہیں۔ اسلحہ انہوں کو کیڑی شے ہونی جی، تلوار ہونی جی، ڈال ہونی جی، یہ چیز اپنی کول رکھو جنگ، اور پاسے وہ سجدہ کر چکے ہیں بس وہ تمہارے پیچھے ہو جائیں، اور دوسری جماعت آ جائے جس نے ابھی نماز نہ پڑھی ہو، بس وہ آپ کے ساتھ پڑھ لے، اور وہ اپنا ہوشیار رہیں اور اپنا اسلحہ لیے رہیں۔ جنگ نہیں یہ نماز میں، اس نے نماز خوف آنے، اس میں حکم میں بھی اسی اسلحہ کول رکھو تو نماز پڑھو، اسے چلنے بھی نماز ہو۔ اور کافر کے چاہتے ہیں کاش تم غفلت میں پڑ جاؤ اپنے اسلحہ سے اور اپنے سامان سے، بس تم پر یک بار کی حملہ کر دیں، اور نہیں گناہ تم پر اگر تمہیں کوئی تکلیف ہو بارش کی وجہ سے، یا تم بیمار ہو کہ تم رکھ دو اسلحہ اور ہوشیار رہو، خضوع خضرکم، بے شک اللہ نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ بس جب تم نماز پڑھ چکو بس ذکر کرو اللہ کا، کھڑے کھڑے بیٹھے بیٹھے اپنے پہلوؤں کے بعد، بس جب تم مطمئن ہو جاؤ بس نماز قائم کرو، بے شک نماز مومنوں پر اوقات کے لحاظ سے فرض ہے، کتاب موقوتا، مطلب ہوں آدمی آ کے چلو فضل بھی ہونی پڑ گئی، پتہ سویرے جاگیں گے، ایسا نہیں، انہیں اوقات تھے اس، اور نہ سستی کرو قوم کی تعاقب میں، اگر تمہیں تکلیف پہنچتی ہے بس بے شک ان کو بھی تکلیف پہنچتی ہے جیسے تمہیں تکلیف پہنچتی ہے، اور تم امید رکھتے ہو اللہ سے، جو مطلب جڑے مخالفین ان لڑائی کرنے آدمی اوکھا تو ہونا، لڑائی آسان نہیں ہونی، پر دس کہ ان تکون تعلمون، پنجابی میں نے اگر سمجھ تسی اگر اوکھے ہونے تو ان بھی اوکھے ہونے نا، جس طرح تسی اوکھے ہونے، ان تکون تعلمون فإنهم یعلمون کما تعلمون، اور تم امید رکھتے ہو اللہ سے جو وہ امید نہیں رکھتے۔ مسلمانوں کی امید ہونی بھی، اگر فرض کر سی مارے گئے تو چلو شہید ہو سن اللہ نے نزدیک مقام ہو سن، غازی ہو سن تم ہی اللہ نے نزدیک کوئی ایسی مالک غنیمت ملے سی امید ہونی، انہاں کوئی نہیں ہونی ایسی، انہاں کس طرح نہیں ہونی، ان جس آنے مخالفین مشرق یا وغیرہ وغیرہ، انہوں کو بہت کچھ سامان ہونا، دینار ہونے، درم ہونے، ان تو چھڑے چھانڈ ہونے، انہوں تو اس گل میں گاڑ نہیں ہونی، اور تم امید رکھتے ہو جو وہ امید نہیں رکھتے، اور اللہ جاننے والا حکمت والا اس کے بعد کہ وہ معاف کر دیں، انہوں نے معاف کرنا کہ یہ صدق ہوا کہ بھی سمجھے وہ صدقہ دے رہے بجائے یافو آپ نے یہ صدق ہو کہ وہ صدقہ کر دیں، یعنی معاف کر دیں۔ اچھا جب آپ ان میں ہوں، میں نے کوئی غزوے واسطے بندے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی نال ہوں، تو پھر جنگ نماز نہ وقت آ گیا تو فرمایا تسی انہیں نماز پڑھاؤ، بس نماز پڑھائیں ان کو نماز، بس کھڑی ہو جائے گی جماعت ان میں سے آپ کے ساتھ، اور وہ اپنا اسلحہ لیے رہیں، بس جب وہ سجدہ کر چکے ہیں تو مطلب ایک رکعت پوری ہو گئی تو پیچھے چلے جائیں، فل یکونوا من ورائکم، بس وہ تمہارے پیچھے چلے جائیں۔ صحیح، فیضا سجد، اس میں بیٹھے اس کئی دفعہ جز تو مراد کل ہونی کہ پوری رکعت نکالے، مطلب رکعت تو پوری ہوگی تو پیچھے ہو چلے، فل یکونوا رکعت ہوگا نہیں، سجدہ تم یہ نہیں بھائی کا سجدہ ہوئے، سجدے دو اس رکوع بھی ہوئے، پوری ایک رکعت نہ جڑے صرف سارے ہو گئے تو پھر پیچھے چلے گئے دو جماعت، وہ دور اپنی جو چلے بس دفاع بستے تو دوئی آدمی تھے، اور چلنے پہ پھر بھی نماز ہو نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہے انتظار کر سکتے کہ آگے نہیں آج کل تو اس طرح بھی یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوبی کمال ہے جو انہیں اور بندہ پڑھا نہیں سکتے،
ابھی موجود ہے ہوں تو ایک بندے پڑھا سی تھی دوئی آپ نے پڑھا سی پوری نماز پڑھا سوں 2 رکعتیں ہی پڑھا سوں آج کل بھی 2 رکعتیں چنگ پر 2 پوریاں پڑھا سوں ہاں مطلب ان پوری پڑھ سوں گے وہ تو اس وقت بھی ان لگے دفاع پر چلے ہوئے نا واخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین اللهم انفعنا بالآیات وذکر الحکیم ربنا تقبل منا انک انت التواب الرحیم جزاکم اللہ خیر.